السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آپ لوگ اس حدیث کو ضرور سنیں اور حدیث پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ چلیے آج آپ لوگوں کو بہت بہترین حدیث ہے جو سننے کے بعد انشاءاللہ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ضرور عمل کریں گے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر قبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے، یعنی کہ پورب اور پچھم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی دو بار فرما رہے ہیں کہ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فائدہ، اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ مختصر سے زندگی اللہ نے ہم لوگ کو دی ہے، تو زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑے، عیش و آرام کے پیچھے نہ پڑے۔ ایک دن ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو آخرت کی تیاری کرے، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، ایک دن سب کو یہاں سے جانا ہے اور اسی دنیا کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، وقت کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کو کہاں خرچ کیا، وقت کو کہاں لگائے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا جو اصل مقصد ہے دنیا میں یہی ہے کہ وقت کا بھی قدر کرے، جوانی کا بھی قدر کرے اور جائز اور حلال طریقے سے مال کمائے اور حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے خرچ کرے۔ اگر حلال طریقے سے ہم مال کما رہے ہیں، اگر ناجائز طریقے سے ہم خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں رہ کر کے جو زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ، جب تک پل پل کا ہمیں حساب نہیں دیں گے ہم ایک انچ بھی پیر کو وہاں سے کھسکا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اتنا سخت منظر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھے، اے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھ۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم یہ سب دعا کریں گے، جب ہم نماز سے دور ہو جائیں گے تو آپ بتائیے کہ دعا کیسے ہم کریں گے؟ انسان اتنی غفلت میں پڑ چکے ہیں اور دنیا کی محبت اس طرح دل میں بس چکا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کب اذان ہو گئی اور کب نماز ہو گئی۔ اس طرح زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی ہم گزاریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزاریں،
تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئے، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے اور ان کو زبان پر نہ لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نگرانی میں رہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ اور ہم کب رہیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن اور شریعت کے مطابق ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، جب ہمیں اس دنیا میں رہنے کا فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کوئی رسوائی اور ہمیں عذاب سے اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرمائے گا۔ مسلمانوں کا مقام کیا کیا ہے وہ بھی آپ سنیں، انشاءاللہ آپ جب سنیں گے، حدیث کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوں گے اور گھر والوں کو سلام کریں گے تو ہمارے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی برکت کا سبب ہوگا، گھر کے اندر برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جب ہم حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نہیں اگر ہم حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، سن کر کے اگنور کر دیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا 76 تک سے بھی اسے نظر نہیں آتا۔ فائدہ مطلب یہ کہ دوسروں کے معمولی سے معمولی عیوب نظر آ جاتے ہیں۔ کیا؟ دوسروں کے معمولی سے معمولی عیب معلوم پڑ جاتا ہے لیکن اپنے بڑے بڑے عیوب پر نظر نہیں آتی، اپنے بڑے بڑے عیوب پر نظر نہیں جاتی۔ ہم دوسروں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے ہم خود نہیں جانتے۔ تو اپنے اندر عیوب اور عیب کو تلاش کریں، دوسروں کے اندر نہیں۔ دوسروں کے اندر اگر ہم عیب تلاش کریں گے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اپنے اندر عیب کو تلاش کریں، اپنے اندر جب عیب کو تلاش کریں گے تو اس سے نصیحت ملے گی، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوں گے، اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں بیٹھے گا۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔